ہم سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اپنے منہ کے اندر پانی لے کر میرے منہ میں پانی ڈالو تاکہ ہم کوئی صاف پانی تو پی سکیں۔ لیکن جب اس عورت نے، بنی اسرائیل کی عورت نے پانی اپنے منہ میں لے کر اس کے منہ میں کلی کی، اس کے منہ میں پانی ڈالا، اپنے منہ میں پانی لے کر، جب تک پانی اس کے منہ میں تھا پانی تھا اور محفوظ تھا، وہ صاف پانی تھا، لیکن جو ہی اس نے اس قبطی عورت کے منہ کے اندر پانی ڈالا تو وہ خون بن چکا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 133۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، الطوفان طوفان، والجراد اور ٹڈی، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات نشانات، مفصلات واضح، فاستکبروا پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے، وکانوا اور وہ تھے، قوماً وہ لوگ، مجرمین پیشہ ور مجرم۔ معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ آیت کے ساتھ اس آیت کا جو ربط اور تعلق ہے، اللہ جل مجدہ نے گزشتہ آیت کے اندر بتایا کہ قوم فرعون نے صاف صاف انکار کر دیا ایمان لانے سے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کو معاذ اللہ استغفر اللہ جادو قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جادو ہمارے اوپر نہیں چلے گا، آپ جو جادو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کی اس سرکشی کو دیکھ کر اور ان کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر، کفر اور شرک کے اوپر انہیں بضد دیکھ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر دی۔ بس جب دعا کر دی تو پھر ان کے اوپر طرح طرح سے عذابات آنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عذابات کو اپنی واضح نشانیاں قرار دیا کہ ہم نے یہ نشانیاں بھیجیں تاکہ انہیں ہماری قدرت، ہماری طاقت کے اوپر یقین آئے اور وہ اس یقین سے سرشار ہو کر دولت ایمان سے مشرف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی تکالیف کے اندر مبتلا کیا۔ ایک تکلیف ختم ہوتی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوتی، لیکن جب وہ تکلیف ٹل جاتی، وہ عذاب دور ہو جاتا، وہ پھر اپنی اسی ڈگر پہ آ جاتے اور موسیٰ علیہ السلام سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا تھا اس وعدے کو وہ توڑ دیتے۔ یہاں پر جو ذکر ہوا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر، اگر آپ حضرات اس کو گنیں تو یہ 5 طرح کے عذابات بنتے ہیں جو اس آیت کے اندر بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 طوفان، نمبر 2 ٹڈی، نمبر 3 جوئیں، نمبر 4 مینڈک اور نمبر 5 خون۔ ہر عذاب کا جو کل دورانیہ رہا وہ 7 دن رہا، 1 ویک، 1 ہفتہ، 7 ایام۔ 7 ایام وہ ایک عذاب میں مبتلا رہتے، اور اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے کہ ہم سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ عذاب دور ہو جاتا، اور یہ جو ایک عذاب سے لے کر دوسرے عذاب کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا، جو دورانیہ ہوتا، یہ 1 ماہ کا ہوتا، اور اس 1 ماہ کی مہلت میں، اس 1 ماہ کی ڈھیل کے اندر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا انکار کر دیتے۔ پہلے وعدہ کرتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اگر یہ عذاب دور کر دیں ہم سے تو ہم ایمان لے آتے ہیں، وہ عذاب دور ہو جاتا مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لاتے۔ اب دیکھیے گا جو ان کے اوپر سب سے پہلا عذاب آیا وہ تھا طوفان۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان۔ یہ جو طوفان تھا، یہ پہلے ایک تیز ہوا چلی، بادل بنے، بارش برسی، اور اتنی بارش ہوئی کہ قبطیوں کے مکانات میں پانی کھڑا ہو گیا،
اور ان کی گردنوں تک پانی کھڑا ہو گیا، اور متصل مکانات بنی اسرائیل کے تھے۔ بنی اسرائیل کے مکانات کے اندر پانی کھڑا نہ ہوتا، مگر قبطیوں کے گھروں میں پانی کھڑا ہو جاتا، اور یہ 7 دن تک اسی عذاب کے اندر وہ مبتلا رہے۔ اور 7 دن کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ آپ فریاد کریں، آپ دعا کریں، اللہ تعالی ہم سے یہ عذاب دور کر دے۔ اگر یہ عذاب آپ ہم سے دور کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے دعا کی درخواست کی، عذاب ٹل گیا، مگر وہ اپنی اسی ضد کے اوپر قائم رہے۔ انہوں نے کہا یہ پانی تو ہمارے لیے نعمت تھا، ہم نے ایسے ہی اس پانی سے جان چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ یعنی اس طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد سبزے کے اندر تیزی آ گئی، خوشحالی آ گئی، ہریالی آ گئی، ہر طرف سبزہ اگنے لگا، کھیت لہلہانے لگے، اور 1 ماہ کے اس عرصے کے اندر اندر وہ ترقی آئی کہ جو ترقی اس سے پہلے نہیں آتی تھی۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہماری فصلیں لہلہانے لگی ہیں، کھیت ہرے بھرے ہو گئے ہیں، اور ہمیں اناج غلہ اور پھل ملنے لگے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اپنا دین چھوڑنے کی، اپنا ایمان فروخت کرنے کی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی؟ یہ تو ایسے ہی کوئی اتفاق تھا، بائی چانس ایسا ہوا ہے، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں آئی، کوئی عذاب نہیں آیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا، 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب آ گیا، اور یہ عذاب تھا ٹڈی کا۔ ٹڈی کو اگر میں پنجابی زبان میں کہوں تو اسے بولتے ہیں ترڈی۔ اس ٹڈی نے آ کر ان کی ہر چیز کو کھا دیا، کھیت کھا دیے، فصلیں کھا دیں، پھل کھا دیے، ان کے دروازے تک کھا دیے، چھت تک کھا دیے، دیواریں تک کھا دیں، اور کسی چیز کو بھی ٹڈیوں نے سلامت نہیں چھوڑا، اور ہر چیز کے اندر ٹڈیاں آ گئیں۔ اب وہ اس سے شدید بلبلا اٹھے، تڑپ اٹھے۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہم سے یہ عذاب دور کریں، ہم ایمان لائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب ٹل گیا، ٹڈیاں ختم ہو گئیں، لیکن وہ پھر اپنی اسی ڈگر پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بائی چانس ایسا ہوا ہے، یہ کوئی عذاب تو نہیں تھا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی۔ 7 دن تک یہ ٹڈیاں رہیں، 1 مہینہ وہ اس عذاب سے بچے رہے، اور پھر عذاب آ گیا۔ اب جو تیسرا عذاب آیا وہ تھا جوؤں کی شکل میں۔ یہاں قرآن مجید کے اندر جو ٹڈی کے لیے لفظ آیا وہ ہے والجراد، اور جو جوؤں کے لیے لفظ آیا ہے وہ ہے والقملہ۔ والقملہ، قملہ کے معنی کے اندر مفسرین کرام کے ہاں اختلاف ہے، بعضوں نے اس کا معنی جوں کیا ہے، بعضوں نے اس کا معنی گھن کیا ہے، اور بعضوں نے اس کا معنی ایک خاص قسم کا چھوٹا سا کیڑا کیا ہے۔ یہ جوئیں جو تھیں یہ اس حد تک پھیلیں کہ یہ ان کے کپڑوں میں پڑ گئیں، ان کے بستروں میں پڑ گئیں، اور ان کی جلد اس سے انتہائی متاثر ہوئی، اور وہ اس سے چیچک جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کے جسم کے اوپر طرح طرح کے نشانات اور زخم بن گئے۔ 7 دن اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی آپ عذاب دور کریں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، عذاب ٹل گیا، 1 ماہ تک وہ اس عذاب سے بچے رہے، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب چوتھا عذاب ان کے اوپر یہ آیا مینڈک۔ قرآن مجید کے اندر جو لفظ آیا وہ ہے وَالضَّفَادِعَ، مینڈک آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر مینڈک بھیج دیے۔ یہ مینڈک اتنی کثرت کے ساتھ تھے، یہ جتنے بھی عذابات آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے قبطیوں کے لیے، یہ قوم فرعون کے لیے، فرعون کے ماننے والوں کے لیے یہ تمام کے تمام عذابات تھے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز میں مینڈک آ گئے، ان کے گھر میں مینڈک، ان کے کمروں میں مینڈک، ان کے بستروں میں مینڈک، اور رات کو سوتے ان کے جسموں پر مینڈک، کھانے کے لیے اگر وہ برتن اٹھاتے تو اس میں مینڈک، ہنڈیا میں مینڈک، پانی میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک۔ تڑپ اٹھے وہ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟
انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی عذاب دور کریں، اگر عذاب دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ عذاب ٹل گیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، مگر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ 7 دن تک یہ عذاب رہا، 1 مہینہ وہ اس عذاب سے بچے رہے، اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو عذاب آیا وہ تھا خون کا عذاب۔ وہ خون کا عذاب ایسے تھا کہ ان کے برتنوں میں خون، ان کے پانی میں خون، ان کے کھانے میں خون، حتیٰ کہ اگر وہ پینے کے لیے پانی ڈالتے تو اس میں بھی خون آ جاتا۔ قبطی کہتے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ پانی لو۔ جب بنی اسرائیل پانی لیتا اپنے برتن کے اندر تو پانی بالکل محفوظ ہوتا، لیکن جو ہی وہ پانی قبطی کے برتن میں آتا تو پھر خون آ جاتا۔ حتیٰ کہ ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ تم اپنے منہ کے اندر پانی لے کر میرے منہ کے اندر پانی ڈالو، ہمارے تو گلے خشک ہو گئے ہیں پیاس کے مارے، ہم سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اپنے منہ کے اندر پانی لے کر میرے منہ میں پانی ڈالو تاکہ ہم کوئی صاف پانی تو پی سکیں۔ لیکن جب اس عورت نے، بنی اسرائیل کی عورت نے، پانی اپنے منہ میں لے کر اس کے منہ میں کلی کی، اس کے منہ میں پانی ڈالا، اپنے منہ میں پانی لے کر، جب تک پانی اس کے منہ میں تھا پانی تھا اور محفوظ تھا، وہ صاف پانی تھا، لیکن جو ہی اس نے اس قبطی عورت کے منہ کے اندر پانی ڈالا تو وہ خون بن چکا تھا۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے 5 عذابات بھیجے اور یہ سب واضح نشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کے پکڑ کی، اللہ تعالیٰ کی صداقت کی، موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی، یہ واضح نشانیاں تھیں۔ فی زمانہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ یہ بیماری دور کر دے، آج کے بعد میں گناہ چھوڑ دوں گا۔ لیکن جو ہی وہ عذاب ختم ہوتا ہے، تکلیف ختم ہوتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے، ہم اپنی اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں اور پھر سے اللہ تعالیٰ کی مخالفتیں اور سرکشیاں اور اللہ تعالیٰ کی عداوتیں ہم شروع کر دیتے ہیں۔ فاستکبروا، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 134 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔